نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم قال اللہ تبارک تعالی فی المقام الاخر بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی ایک دولت دی۔ جب رمضان آتا ہے تو بہت سارے خیالات بھی ہوتے ہیں، ارادے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اتنا کچھ انسان کر نہیں پاتا جو کہ سوچا ہوتا ہے یا جتنا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ مواقع پر مواقع دیتا ہے۔ جیسے اگر آپ ایک ٹرین مس کر دیں تو پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسری ٹرین آتی ہے، لیکن اگر بالکل ہی آخری ٹرین مس کر دیں تو پھر آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی میں نیکیوں کے لیے بہت سارے مواقع رکھے ہیں۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع رمضان کے آخری 10 دن ہے، جس کو ہم عشرہ اواخر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے بارے میں کیا تھا؟ آپ کی ازواج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں اور آپ کے اصحاب بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہمت باندھ لیتے تھے، عام دنوں سے زیادہ محنت کرتے تھے، اور آپ اس آخری عشرے میں 10 راتوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی زندگی میں جو آخری رمضان آیا اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور آپ ایک دفعہ رمضان میں اعتکاف نہ کر سکے تو آپ نے اس کے بعد پھر شوال میں اعتکاف کیا۔ تو یہ وہ دن ہیں جس کو آپ کہنا چاہیے کہ بس اب رمضان کے دن بھاگ رہے ہیں، پورا مہینہ کچھ نہیں کیا۔ اور اگر آپ اکثر لوگوں سے پوچھیں کہ سناؤ بھائی رمضان میں کیا ہوا، تو ایک آہ بھر کے کہتے ہیں کر نہیں سکے، سوچا تو بہت تھا لیکن جاب تھی، سوچا تو بہت تھا لیکن بیمار ہو گئی۔ تو یہ جو آخری دن ہے نا، یہ کہہ لیجئے کہ ایک مثال بھی دی ایک امام نے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کا جو آخری راؤنڈ ہوتا ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے صرف یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں، تو اس میں کھلاڑی کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ سپیڈ کر لے، اب تو سفر ختم ہو رہا ہے، اگر اب میں ہار گیا تو میں پیچھے رہوں گا۔ تو رمضان کے یہ جو آخری 10 دن ہے یہ غفلت کے نہیں ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں اپنے آپ کو خالی کر کے صرف اور صرف اس سوچ میں رہنا چاہیے کہ میں اور آخری عشرہ۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، رمضان ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ پیغام کیا ہے کہ جاگ جائے، نہ صرف یہ کہ اس کی راتوں میں جاگے، اس کے دن میں بھی جاگے۔ آخری عشرے کی تیاری کر لیجئے، جو ابھی تک نہیں کر سکے ابھی کیجئے۔ ابھی بھی کچھ نہیں گیا، ابھی بھی الحمدللہ 2/3 گیا ہے، ابھی 1/3 آپ کے میرے ہاتھ میں۔ آج سے نیت کیجئے، آج ٹوڈے، آج کا تو ہمارا گول بھی صبح کا یہی تھا نا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ تو آج ابھی سے بیٹھ کے یہاں اس محفل میں آنے کا یہ حق ادا کیجئے کہ ابھی سے ٹھانیے کہ میں نے اب آخری 10 دن میں وہ عبادت کرنی ہے جو میں پہلے پچھلے 20 دن میں نہیں کر سکی۔ پھر آپ نکل آئیے۔ کہاں سے نکلنا پڑے گا؟ افطاری کے مزوں سے نکلیے، عید کی شاپنگ سے نکلیں، لمبی نیند سے نکلیے، یہ سب بعد میں بھی ہو جائے گا۔ اب اس وقت اس لیکچر کو سننے کی بجائے اگر آپ میں سے کوئی جا کر کھانا پکانے لگے تو اس سے بڑی کوئی ناشکری اور ناقدری ہوگی؟ وہ کھانے تو کھاتے تھے، کھائیں گے، کھاتے ہی رہیں گے، لیکن یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے، کھانے، نیند، لباس، کپڑے ہمیشہ پورا سال ہم کرتے ہیں، لیکن رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں نہیں پتا کہ دوبارہ ہماری زندگی میں آئے گا کہ نہیں۔ ابھی بھی ہے، کریں کیا پھر؟ سب سے پہلی بات نیت کریں کہ میں نے اس سال لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی جو نشانیاں بتائی ہیں اس میں ایک سب سے بڑی نشانی ہے یہ کہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس رات آسمان سے فرشتے اترے ہوتے ہیں،
یہ جو کہتے ہیں نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو لیلۃ القدر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس پہ علماء کرام نے بہت ساری تفاسیر دی ہیں. مثلا یہ کہ قدر والی رات ہے، بلیسڈ نائٹ ہے. دوسری ایک رائے یہ کہ نہیں، اس رات میں جو عبادت کرتا ہے وہ قدر والا ہو جاتا ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا آپ کی ہمارے ہاں بڑی قدر ہے، ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کے ذو قدر، یعنی عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی نظر سے دیکھتا ہے. پھر اس کی ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ قدر کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے تنگی. من قدر علیہ رزقہ، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس کا رزق تنگ ہو. تو رات کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں کہ اس رات آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ آیتوں میں بھی آپ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں اگر ایک رات کی عبادت آپ کو مجھے نصیب ہو جائے. آپ نے 2 نفل پڑھے، اس کو 83 into 4 سے ضرب لگا لیجئے. 1 یورو آپ صدقے میں دیتے ہیں تو وہ آپ سوچئے کہ کتنے ہزاروں یوروز میں بدل جاتے ہیں. اتنی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کی. اس رات کو کھو دینا، اس رات کی قدر نہ کرنا، اس سے زیادہ ناقدری کوئی نہیں ہے. کسی نے پوچھا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، تو جس سے جواب پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ ہر وہ رات جس کی تم قدر کر لو وہ لیلۃ القدر ہے. لیکن آج بھی کئی محروم لوگ ہوں گے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے، سو رہے ہوں گے، غفلت میں ہوں گے، شاید ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آج کی رات کتنی قیمتی رات ہے. تو لہٰذا ان 10 دنوں میں عبادت کی توفیق مانگے، ایسی عبادت جس میں ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو جائے، جس میں ہماری عبادات بھی اچھی ہو جائیں، ہمارے رویے بھی اچھے ہو جائیں، ہمارے معاملے بھی اچھے ہو جائیں. کھانا کم سے کم کھائیں، افطاری میں اتنا مت کھائیں کہ رات کی عبادت مشکل ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہلکے پیٹ سے عبادت ہوتی ہے، بہت بوجھل پیٹ سے نہیں ہوتی. اور پھر اسی طرح خشوع اور خضوع بھی آتا ہے جب پیٹ کم ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ اور میں اس میں عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک چوتھی وجہ تو بہت ہی اہم ہے جو سوچ کے، یہ فیصلوں کی رات ہے، لیلۃ القدر. قدر سے ہی لفظ تقدیر ہے. ہمارے کلچر میں ایک معروف بات کیا ہے کہ شعبان کی 15 کو قسمتوں کے حال معلوم کیے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، جس کو شب برات بھی کہتے ہیں، شعبان کی کہتے ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں اور ہمارے ذہن میں جو ہی لفظ لیلۃ القدر آتا ہے تو بس ہم سورت قدر کو کہتے ہیں. حالانکہ سورت دخان کی شروع کی 6 آیات جو ہیں وہ آپ کو مجھے کس بات کی خبر دیتے ہیں. آئیے میں صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور آپ کو کیا بتا کہ آج کی رات آسمانوں پہ میرے اور آپ کے لیے کیا فیصلے ہو رہے ہیں. جو مانگنا ہے مانگ لیں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا. کیا دلیل ہے آج کی رات کے فیصلوں کی رات ہونے کے؟ سورۃ دخان کی آیتیں ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم حروف مقطعات ہیں. والکتاب المبین، بیان کرنے والی کتاب کی قسم، قرآن کی قسم جو چیزوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک قرآن کھولیں گے نہیں ہماری زندگی میں بھی وہ بات آئے گی نہیں جو دلیل کے ساتھ ہوتی ہے. پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا. اب آپ کو سب کو پتا ہے بچپن سے سنی ہوئی بات کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا. 27 رمضان کی وہ رات تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی. اس سے نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا. اور اگر نزول اول لے لیجئے تو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ جو قرآن نازل ہوا تھا پورے کا پورا وہ بھی رمضان میں ہوا تھا. آپ کہتے ہیں نہیں کوئی اور بھی دلیل ہے، تو قرآن میں موجود ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اور یاد رکھیے کہ رمضان کی خوبی ہی یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. روزہ تو آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا دوسرا نام لیلۃ مبارکہ بھی ہے. اس رات کی برکتیں، انا کننا منذرین، ہم ہیں بے شک ڈرانے والے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو کوئی ایسے ہی نہیں نازل کر دیا. اس قرآن کے نزول کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈرانا چاہتے تھے. آپ دیکھیں کہ لوگ جب غفلتوں کی نیند سو جاتے ہیں نا تو پھر اللہ کو ڈرانے کے لیے کسی کو بھیجنا پڑتا ہے. آج کل آپ ہر روز ہی اس کا ایکسپیرینس کرتی ہوں گی. فجر کے لیے کھانا پکانا آسان ہے، سوتوں کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے. تو جب کوئی نہیں آرام سے اٹھتا تو پھر آپ ذرا سی زور کی آواز سے اٹھاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی سوئی ہوئی قوموں کو جگانے کے لیے
قرآن کو نازل کرتے ہیں. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ قرآن کس لیے آیا ہے، تاکہ لوگوں کو جگائے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غفلتوں کی نیند سے نکال دے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم. اس میں فیہا، اس رات میں، یفرق الگ الگ کیا جاتا ہے، سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے الگ الگ کر کے، جیسے آپ چیزوں کو الگ الگ کرتے ہیں نا. کل امر، ہر کام، حکیم، حکمت والا. یعنی اللہ تعالیٰ میری آپ کی قسمت کے معاملات کو اس رات میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. امر من عندنا، ہماری طرف سے ایک کام یا ایک فیصلہ. انا کننا مرسلین، اور ہم ہیں بے شک بھیجنے والے. رحمت میں ربی کا، یہ رحمت ہے آپ کے رب کی. انہ هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. کیا پتہ چلا ان آیات سے کہ آج کی رات شاید آپ کی میری تقدیر کے بننے کی رات ہو. آج شاید اللہ نے آپ کا میرا نام جہنمیوں کی صف سے نکال کر جنتیوں کی صف میں نکالنا ہوگا. کیا بڑی بات ہے. تو لیلۃ القدر اس لیے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں. مانگیے اللہ سے، کتنا مانگ سکتے ہیں مانگے. اپنی خیر مانگے، اپنے بچوں کی مانگے، اپنے پیاروں کی مانگے، امت مسلمہ کی خیر مانگے. کیونکہ جب ایک دفعہ قلم چل جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ بدلنا میرے آپ کے بس میں نہیں ہوتا. تو لہٰذا آج کی رات کے کرنے والے کاموں میں کیا، اپنے بچوں کی قسمت کی بھلائی مانگے، اپنے ماں باپ کی بھلائی مانگے، اور سب امت مسلمہ کی مانگے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا کہ کیا ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے. یعنی اگر آپ 2 نفل پڑھیں اور آپ 1000 رات تک 2 نفل پڑھیں تو کون جیتا ہے اتنا. روایت میں آتا ہے کہ امت مسلمہ کے بارے میں یہ ایک بونس ہے. کچھ صحابہ کرام نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کی تو عمریں بڑی لمبی تھی، تو وہ تو اتنا جیے، جب اتنا جیے تو اتنی نیکیاں کی. دیکھیے ذرا سوچ، ہم کہتے اور جیتے کچھ اور کما لیتے، اور کوئی 4 گھر بنا لیتے، کوئی اور بچوں کے لیے جائیدادیں چھوڑتے. نہیں، سوچ کیا تھی، نظر کس چیز پہ تھی؟ نیکیوں پہ. تو کہتے تھے وہ تو لمبی عمر پا گئے تو انہوں نے نیکیاں کر لی، ہمارا کیا قصور، آپ نے ہمیں دی ہی تھوڑی عمر ہے تو ہم کیا کریں. اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ہم نے اس رات کو 1000 راتوں کے برابر کر دیا کہ جو تم اس رات کی عبادت کر لو تمہیں ہم 1000 راتیں عبادت کرنے کا بدلہ دیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آج کی اس رات میں خوب نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح سے کریں، کیا کریں، اس کو بھی انشاءاللہ ابھی میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھوں گی. لیکن ایک دفعہ پہلے اپنے دل کو جمائیں اس بات پہ کہ آج کی رات سونے کی رات نہیں، آج کی رات کھونے کی رات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور جبرائیل. یہ جو روح لفظ ہے نا، یہ جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے، کیونکہ یہ وہی بھی لے کر آتے ہیں جس کو روح کہا گیا قرآن میں سورۃ بنی اسرائیل میں. اور ماں کے پیٹ میں جو روح ڈالتے ہیں بچے میں، وہ بھی جبرائیل ڈالتے ہیں. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو ڈلی تھی مریم کے بطن میں، وہ بھی حضرت جبرائیل ہی کے تھرو ڈلی تھی. اور حقیقت ہے کہ قرآن جسم میں اسی طرح کام کرتا ہے جیسے بدن میں روح ہوتی ہے. بیسنی ربہم، اترتے کیسے؟ رب کے حکم سے. من کل امر، ہر کام کے لیے. یہ من کل امر میں آپ کی میری تقدیر کی بات ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں اس رات میں کہ اگر انسان اس کو فیل کرے، محسوس کرے، تو اس کو اپنے ارد گرد ہر طرف فرشتے دکھیں گے. اور آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں، ہر ایک کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے اس کے جس کے دل میں کینہ ہو، جس نے دلوں میں گندگی پالی ہوئی ہے، جس میں بغض پالا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے مطلع فجر تک. اب یہاں تھوڑی سی غلطی ہے ہمارے کلچر میں، یہ میں آپ کے ساتھ ضرور کلیریفائی کروں گی. آپ دیکھیے کہ ہمارے کلچر میں عموماً کیا سوچتے ہیں، چلیے جی طاق رات ہے، آج 21ویں رات ہے. کب رات شروع کرتے ہیں؟ کھایا پیا، پھر مغرب پڑھی، پھر آرام کیا، پھر اور چائے پی. جب تراویح کے بعد کا وقت، جس طرح آخری رات کا حصہ شروع ہوتا ہے، جیسے اس وقت کا حصہ آپ دیکھیں کہ 122 ہے نا. اب ہمارے عمومی کلچر میں لوگ رات کا انتظار کرتے ہیں جاگے، اور جاگا نہیں جا رہا، انتظار کریں اچھا سارے مل جائیں، پھر 2 نفل پڑھتے ہیں، اچھا ذرا سارے مل جائیں، کوئی صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے. کب سے اس کا آغاز ہے؟ آپ اور میں اگر آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو ہم اس کا کتنا حصہ گزار چکے ہیں، آپ کو اندازہ؟ سورج غروب ہونے سے لے کر، یعنی مغرب کی نماز کے شروع سے یہ رات شروع ہوتی ہے. یعنی یہ رات شروع ہوئے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آج غالباً کیا ٹائم تھا؟ 10 بجے کل گئے تو 11، 12، 1،
اور 1:20 3 گھنٹے 22 منٹ گزر چکے ہیں اس رات کی رحمتوں کو شروع ہوئے. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ ہم اس کو مڈ نائٹ سے شروع کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ابھی کے یہ 3.5 گھنٹے گزرے ہیں، اس میں عبادت کرنی آسان تھی یا اب آسان ہے؟ اب تو نیند کے جھونکے بھی آئیں گے. اب تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ بچوں نے صبح اسکول جانا ہے، اب تو مردوں نے کام والوں نے جانا ہے. اگر ہم نے پہلے سے یہ پلان کیا ہو تو مغرب سے لے کر یہ 3.5 گھنٹے بھی ہمارے ضائع نہ ہو، اگر ضائع کسی کے ہوئے تو لہٰذا شروع تب تک اور ختم کب؟ مطلع الفجر، آخری وقت تک. اب کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی کچھ عملی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں. چند مثالیں ہمارے اسلاف کی. اسلاف کون ہوتے ہیں؟ انسیسٹرز، بزرگ، یعنی اللہ کے نبی، صحابہ کرام. انہوں نے اس رات کو کیا کیا؟ کوئی خاص طریقہ وضع نہیں کیا. ہمارے کلچر میں مختلف نام ہیں، کبھی اس کو شبینہ کہا جاتا ہے، کبھی اس کو کچھ اور بھی ناموں سے دیا جاتا ہے. تو پہلی بات ہے کہ یہ بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام لمبا کرتے تھے. صحابہ کرام اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت 13 رکعت سے زائد نہیں ہوتی تھی، جس میں 3 وتر کر لیجئے، 2 سنتیں کر لیجئے، 8 نفل تہجد کے، ٹوٹل 13، 11 بھی پڑھتے تھے. اب ہمارے کلچر میں یہ جو ایک بات ہے کہ تراویح اور چیز ہے اور رات کی تہجد اور چیز ہے، یہ بھی نہ سمجھیے. سمجھ لیجئے بہت آسان ہو جائے گی عبادت کرنی. میں نے لوگوں کو 100 نفل بھی پڑھتے دیکھا ہے تاک راتوں میں. کیوں بھائی؟ لائن لگی ہوئی ہے، ایک سیدھا رکوع نہیں ہوئے، دوبارہ سجدے میں ہوئے. کیا ملا آپ کو اس سے؟ آپ دیکھیں نا، میں بول رہی ہوں، اگر میں اس طرح بولنے کی تب تک تیز بولوں کہ میں زیادہ بتا دوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تھوڑے ہی نفل ہے اس کو لمبا کر لیتے تھے. اگر آپ روز 8 تراویح پڑھتے ہیں نا، مسجد میں جا کے پڑھی، 4 تراویح مسجد میں امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیں، گھر آ جائیں. جو 4 نفل ہے نا، گھر میں آ کے سپارہ کھول کے پڑھ لیں. ابھی ہم سب نے بچے کے ساتھ پڑھی نا، مزہ آیا آپ کو؟ کتنا اچھا لگ رہا تھا. اب اگر آپ کی رات لمبی، اب یہاں تو رات ہی چھوٹی ہے. میں آج بھی سوچ رہی تھی ہم ویسٹ میں رہنے والوں کے لیے کتنا خوبصورت موقع ہے لیلۃ القدر کی راتوں میں جاگنے کا. اگر یہ 10 راتیں ہم جاگ جاتے ہیں تو ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ 1 گھنٹہ سوتے تھے وہ بھی نہیں سوئیں گے، بلکہ سو کے اٹھنا زیادہ مشکل لگتا ہے. تو لہٰذا نفل لمبے کیجیے. اس میں کرنے کا کام کہ قرآن، کثرت سے قرآن پڑھنا، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آپ نفلوں میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کی تو کیا ہی بات ہے. سب سے بہترین چیز ہے، اگر آپ حافظ بھی ہیں، قرآن زبانی بھی یاد ہے، قرآن کھول کر پڑھیں. آپ کی آنکھیں بھی لفظوں کو دیکھیں گی، آپ کو اچھا بھی لگے گا. اور آپ دیکھیں کہ اس ایک رات کا اہتمام صحابہ کرام اور بعد والے لوگ کیسے کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری میں 1901 نمبر کی. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں ایمان اور احتساب کی نیت یعنی ثواب حاصل کرنے اور ایمان کے ساتھ قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تھوڑا سا سوچیے، اپنا کوئی گناہ یاد کریں. ابھی بھی دل پہ جس کا وہ ہو جائے، ابھی بھی یاد آتا ہے تو آپ سوچتے ہیں بس اس پہ اللہ نے ضرور پوچھنا ہے. بس یہ رات عبادت کی ہے، ایمان شرط ہے اور حصول ثواب کہ اللہ ثواب دے گا. اسی طرح امام شابی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں صرف راتیں نہیں ہیں، دن بھی ہیں، یعنی اس کی راتیں اس کے دنوں کی طرح. اور امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، میں پسند کرتا ہوں کہ ان 10 دنوں کی بھی عبادت ایسے ہی کروں جیسے راتوں کو کرتا ہوں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے دن بھی عبادت میں جائیں گے نا، کوشش محنت کے لیے ہو. پھر اسی طرح ہمارے اسلاف لیلۃ القدر کا استقبال اس طرح کرتے جیسے کوئی ایک معزز مہمان کا استقبال کرتا. قلبی تیاری، جسمانی تیاری، روحانی تیاری. جیسے آپ مہمان کے آنے سے پہلے سبھی کچھ کی تیاری کرتے ہیں نا، جگہ بھی صاف کرتے ہیں، گھر بھی سنوارتے ہیں، کھانا بھی بناتے ہیں، اپنے آپ کو بھی صاف رکھتے ہیں. تو وہ کس طرح سے صاف کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم ہر لحاظ سے اس طرح فٹ ہوں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. ابن جریر ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ ہر رمضان کی ایسی آخری جو رات تھی اس میں پہلے غسل کرتے تھے. الحمدللہ یہ تو میری اپنی بھی عادت ہے، میں کبھی اس جگہ بیٹھتی نہیں ہوں بغیر غسل کیے. کیوں کہ ایسے ذہن ہی نہیں تیار ہوتا. تو اگر آج کسی نے نہیں کیا، کل سے رات کی جو ہی آپ مغرب ہی کے وقت کر لیجئے تاکہ پورے فریش ہو کے اس کو حاصل کریں. کیونکہ اب دیکھیے جب ہم غسل کرتے ہیں نا، تھکن بھی دور ہو جاتی ہے، ہمارا دل بھی صاف ہو جاتا ہے، کوئی دل پہ بوجھ ہے، غم ہے، کوئی فیلنگز ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. اسی طرح امام نخعی تھے، آخری عشرے کی ہر رات کو غسل کرتے
اسلاف میں سے بعض وہ تھے جو راتوں میں غسل کرتے اور خوشبو لگاتے، جن راتوں کے متعلق یہ زیادہ امید ہوتی کہ شاید وہ لیلۃ القدر ہو، اس میں زیادہ اہتمام کرتے۔ اسی طرح سے ثابت البنانی ایک عالم تھے، کہتے ہیں کہ تمیم داری صحابی تھے اللہ کے پیارے نبی کے، ان کے پاس ایک حلہ تھا، کپڑے، ایک ڈریس تھا جو انہوں نے 1000 درہم میں خریدا تھا، یعنی بہت ایکسپینسو کپڑے تھے۔ فرمایا وہ اسے اس رات میں پہنتے جس میں ان کو امید ہوتی کہ آج لیلۃ القدر ہوگی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے، لوگ کپڑے پہننے میں وقت ضائع کر دیں۔ سچ بتائیے موڈ چینج ہوتا ہے کہ نہیں؟ بو والے، پسینے والے، لہسن پیاز کی اسمیل والے کپڑے پہننے ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے۔ اور مجھے کسی خاتون کی یہ تو ریل کی بات یاد آ گئی کہ وہ آخری راتوں میں یا تہجد کے وقت اپنے سب سے خوبصورت کپڑے پہنتی تھی، شادی کے کپڑے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں بندے کا دل خوش ہو، کہتی تھی میں نے اللہ کے لیے پہنا ہے۔ اگر کوئی کپڑا آپ کی خوشبو میں رکاوٹ ہے تو مت پہنے، اور اسی کو پہن کے آپ کانشیس ہو گئے تو بالکل نہ پہنے، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، اپنی ازواج کو اٹھاتے تھے۔ شوہر اور بیوی دونوں مل کے اگر اس رات میں عبادت کر لیں، اس سے خوبصورت کمبینیشن کوئی نہیں۔ حبیب بن ابو محمد تھے، اپنی بیوی جو کہ خود بھی بہت نیک تھی، یہ بھی تھے، جب رمضان کی آخری راتیں شروع ہوتی تو ان کی بیوی ان سے کہتی رات چلی گئی اور ہمارے سامنے بہت طویل راستہ ہے اور زیادہ راہ بہت تھوڑا ہے۔ سلف صالحین کے قافلے ہمارے آگے چل گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ یعنی بیویاں کیسی تھی، اپنے مردوں کو موٹیویٹ کرتی تھی کہ دیکھنا دوسروں نے نیکی میں ہم سے آگے نکل جانا ہے اور ہم پیچھے۔ آج کہاں ایسی بیویاں اور کہاں ایسے شوہر جو ایک دوسرے کو عبادت کے لیے جگائیں، جن کو یہ احساس ہو کہ آخرت بڑی طویل ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے اور یہ دنیا کتنی اکٹھی کر لی۔ اگر آج کی عورت کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ پھر آپ دیکھیں کہ رمضان جیسے جیسے اپنے آخری دنوں کی طرف بڑھتا ہے، ان کو یہ خیال شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، ہم نے اس کی قدر نہیں اتاری۔ پھر اسی طرح سے ابو قلابہ رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے، رمضان کے آخری دنوں میں اپنی سب سے خوبصورت لونڈی کو اس امید پر آزاد کرتے کہ اللہ اس عمل کی وجہ سے مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ تو کیا پتا چلا کہ صدقہ بھی دینا چاہیے، من پسند چیز کو بھی ایک اچھا سا جوڑا نکال دیجئے، کوئی اپنی چیزوں میں سے کوئی یہ کہہ کر کہ اللہ آج میں نے ایک چیز دی تو یہ مجھے کتنی دینے کا اجر ملے گا، آج ایک رات میں دیے، ہو سکتا ہے 1000 راتوں میں دینے کا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب آنکھوں میں جنت مچل رہی ہو، جب سامنے دکھ رہا ہو کہ یہ سب کچھ، جب عارضی دنیا تھوڑی بہت ہے اس میں گزارے کو رکھ لیجئے، اصل وہ چیز ہے آگے، جب جہنم کا تنور نظر آتا ہے اور جب انسان کو اس کی گرمی دکھتی ہے تو پھر انسان نفس کی اور شیطان کی باتوں کو کبھی نہیں مانتا۔ اور حضرت علی کا عمل کیا تھا رضی اللہ عنہ؟ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ تمہارے پاس اس دنیا میں جینے کا کیا ہے، یعنی بہت تھوڑی چیزیں رہ گئی ہیں، تم نے اپنے آپ کو اس دنیا میں مائل کرنا ہے یا تم نے آگے لے کر چلنا ہے؟ یعنی جتنا علم ہوگا اتنا آپ اس چیز کی بہترین قدر کریں گے۔ اس کی قدر کس طرح ہوتی ہے کہ آپ اس کے ایک ایک منٹ کا حق ادا کریں، فالتو نہیں بیٹھنا، ضائع نہیں کرنا۔ ٹائم ویسٹرز اپنے سارے جمع کر کے دیکھ لیجئے کس طرح سے ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے سلف پر عید کے دن غمداری ہو جاتا۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو آج تو خوشی کا دن ہے، آج مسرت کا دن ہے۔ کہتے تھے آپ نے کہا تو سچ ہے، پر مسئلہ یہ کہ میں ایک غلام ہوں اور میرے آقا نے مجھے کچھ کرنے کو حکم دیا تھا، پر میں نہیں جانتا کہ میں ایسے کر سکا ہوں کہ اس نے قبول کیا کہ نہیں۔ یعنی رمضان کی عبادات پہ فخر کیا، مان کیا، تکبر کیا، غم یہ لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو ضائع نہ کرے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف میں کچھ لوگوں کا عمل کیا تھا کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے ہی انتظار شروع کر دیتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچانا۔ اور جب رمضان کے مہینے میں عبادات خوب کر چکے ہوتے تو اس کے گزرتے ہی اگلے 5 مہینے میں یہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ جو نیکیاں کی ہیں اس کو قبول کر لے۔ کہاں مان، کہاں فخر، کہاں تکبر۔ اسی طرح وہیب بن ورد، ایک دن عید کا دن تھا، لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا، خوش ہو رہے ہیں لوگ، لیئر موڈ میں، کہنے لگے اگر ان کے روزے قبول ہو گئے ہیں تو یہ شکر کرنے والوں کا طریقہ نہیں کہ اس طرح منہ کھول کھول کے ہنسیں اور فن کریں اور جو بھی ہے، اور اگر ان کے روزے قبول نہیں ہوئے تو ڈرنے والوں کا بھی یہ طریقہ نہیں۔ یعنی اب دیکھیے ان کی خشیت دیکھیں
یہ نہیں مطلب کہ اب عید والے دن ہنس نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس احساس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس عمل کا وقت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جاگ لیا، نفل پڑھ لیے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، موقع دیا، ہم نے یہ کام کیا، اب آگے کیا کریں، اس کے علاوہ کیا کریں؟ تو پہلی بات وہی بات کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. اس کی کچھ نشانیاں بھی ہیں حدیث میں. ٹھنڈی رات ہوتی ہے، اس رات میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے. جن علاقوں میں کتے ہوتے ہیں وہاں کتے بھونکتے نہیں ہیں. آج صبح آپ سورج دیکھیے گا، آپ کو میں نشانیاں بتا رہی ہوں اور یہ صحیح روایت سے ملتی ہیں. فرمایا کہ لیلۃ القدر کی نشانی کیا ہے کہ جب اگلے دن صبح ہوتی ہے تو سورج میں شعاعیں نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی تک فرشتے ہوتے ہیں. سورج اور زمین کے بیچ میں فرشتے ہوتے ہیں. تو یہ آج صبح آپ نے بھی دیکھنا ہے، میں نے بھی. اور ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، سکون کا احساس ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے دکھا دے، جس کو بتائے. ابھی آج ہی مجھے کسی مطلب بہت ہی اپنے ہمارے تو انہوں نے اعتکاف میں تو وہاں اپنا کسی کمرے کو ان کو اللہ نے خواب میں دکھایا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، اور وہ ساری نشانیاں ان کو بتا رہے ہیں. تو اللہ جس کو جو چاہے. اس طرح آپ نے اپنی نانیوں دادیوں سے کئی ایسی باتیں سنی ہوگی. خود ہماری اپنی نانی رات کے وقت میں اندھیرے میں عبادت کر رہی تھی، بالکل اپنے جیسے ان کا ایک تخت پوش ہوتا تھا اس طرح سے کونے میں، آج بھی میری آنکھوں کے سامنے اس کا. تو وہ ان کے ایسے جوڑ تھے یہاں جو بھی نا، تو اس طرح ہڈیاں تھوڑی تھوڑی بڑی تھی. ایک دم ان کو ایک دم ایسی کوئی لائٹ یعنی اب میں وہ سناؤں گی تو اب یہ اس کو کوئی مثال نہ بنا لیجئے گا، لیکن میں یہ بات صرف اس لیے سنانے لگی ہوں کہ اللہ چاہے تو نشانی دیتا ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل مصافحہ کرتے ہیں، شیک ہینڈ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو. دلوں کو پاک رکھیے، رزق کو پاک رکھیے، پیٹ پاک ہو، شرمگاہ پاک ہو. جب آپ صاف ستھرا برتن بن جائیں گے اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے راستے بنا دے گا. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں جو ایک اور بہت ہی پیاری بات جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پوچھنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا مانگوں؟ آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال ہوگا. اب آپ ذرا سا سوچیے اللہ کے نبی نے کیا کہا ہوگا. 100 نفل پڑھو. اچھا مانگوں کیا؟ بیٹا مانگ لو. اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں تھی ان کے پاس، بیٹا بھی نہیں تھا، بیٹی بھی نہیں تھی. چل عائشہ تھوڑی دولت ہی مانگ لے، تیرا گھر چھوٹا سا، گھر بڑا مانگ لے. نہیں کہا عائشہ جب تجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو دعا کر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. سبحان اللہ. کبھی آپ اس دعا کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں نا تو ایک لفظ ہے معافی. دوسروں کو معاف کریں. آج کی رات میں آپ سب کو جس کو کہنا چاہیے کہ ریکویسٹ کر سکتی ہوں، آپ اپنے اوپر رحم کریں. اگر ابھی اس رات کی چند گھڑیاں باقی ہیں تو دل میں چپکے سے اللہ سے بات کر کے جس کے لیے دل میں غصہ گلا اس کو معاف کریں، کیونکہ ادروائز کینہ دل میں ہوتا ہے عبادت قبول نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد جو چیز آپ اور میں اللہ سے مانگتے ہیں ہم وہ دوسروں کو نہیں دیں گے. تو پڑھے ذرا مل کے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم اے اللہ، انک بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے، تحب تو محبت کرتا ہے، عفو معاف کرنے سے، فاعفو پس معاف کر دے، انی مجھ کو. کتنا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کتنا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اس بات سے جب ایک بندہ اللہ پر نظریں لگاتا ہے. تو آپ نے اپنے دل کے اندر اس چیز کو رکھنا ہے کہ میں نے کسی کے بارے میں دل میں کوئی گرج، کوئی غصہ نہیں رکھنا. دیکھیے ہمارے دل کا برتن ایسا ہوگا کہ ہم اس میں گندگی رکھیں؟ نہیں. دل پاک رکھیں، دل بھر کے دعائیں مانگیں. 4 نفلوں میں خوب قرآن پڑھ لیں. اس کے اب کئی طریقے ہو سکتے ہیں، آپ اپنی سہولت کے لیے کچھ بھی کر لیں. دیکھیے بعض کہتے ہیں کہ قرآن 3 دن سے کم میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن لیلۃ القدر کی جو آخری رات ہے یہ ایگزمپٹڈ ہے، مستثنی ہے. ہمارے اسلاف میں کچھ لوگ 3 راتوں میں قرآن پڑھ لیتے، بعض 2 راتوں میں قرآن پڑھ لیتے تھے. یہ تو ان کی باتیں تھی کیونکہ ان کے اندر اللہ نے اتنی ایمانی اور روحانی قوت رکھی ہوئی تھی. تو قرآن کثرت سے پڑھیں، آپ خود بھی پڑھیں، سنیں بھی. پوری رات کے آپ مختلف حصے بنا سکتی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ اس طرح سے دعا کر سکتی ہیں کہ 2 نفل پڑھ لیے،
اب آپ کو زبانی نہیں آتا قرآن، ٹھیک ہے، ہم حافظ نہیں ہیں، قرآن پاک کھول کے پڑھ لیں. نفلوں میں، سنتوں میں، تراویح میں دیکھ کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے. دلائل موجود ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں. قرآن کو تھوڑا سا اٹھانے رکھنے کے لیے ہلکی پھلکی حرکت کرنی پڑے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب آپ خود اپنا عمل کریں. آج آپ کو ادھر بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو طریقہ کار سکھا دیا جائے، پھر آپ کو جو طریقہ کار اچھا لگے. جو نہیں کرنا، سوشلائزنگ کے نام پہ وقت ضائع نہیں کرنا، کہیں جانے اور آنے کے نام پر اس طرح کے اپنے ٹائم میں بیکار چیزیں نہیں شامل کر لینی کہ جس کی وجہ سے آپ گھر میں ہوتے تو خشوع کرتے. اگر گھر میں سکون سے اکیلے میں عبادت کا سکون مل رہا ہے، گھر میں کیجیے. آپ کو لگتا ہے نہیں گھر میں سو جاتی ہوں، نیند آ جاتی ہے یا مزہ نہیں آتا، تو مسجد میں چلے جائیں. مسجد نہیں ہے تو جیسے آج ہم سب مل کے بیٹھے ہیں، اگر کوئی آپ کے ارد گرد ایسی کوئی جگہ ہے جہاں آپ اس طرح کا کوئی کام کریں، وہاں چلے جائیں. فوکس اس پہ رکھیے کس طریقے سے میرا خشوع اور خضوع زیادہ ہوتا ہے. ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، اس کو مختلف طرح سے یہ چیزیں ملتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ان 10 راتوں میں، چلیے 10 نہیں تو کم از کم 5 تو کر سکتے ہیں، جس کو ہم طاق کہتے ہیں. آپ ان 10 راتوں میں اپنے آپ کو ذرا سا اسپرچولی قریب کر کے دیکھیں. شروع کریں، ایک سپارہ گھر میں جا کے پڑھیں. آپ پڑھ کے دیکھیے. اگر آپ کو کھڑے ہو کے پڑھنا مشکل لگتا ہے، بیٹھ کے پڑھ لیں. اللہ اکبر کر کے نماز شروع کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں. اس کے بعد جو ہی آپ آگے سے سورہ بقرہ شروع کریں، بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں، جہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں. پھر جب محسوس ہو کہ اب آپ کو تراویح، آپ کو رکوع میں جانا ہے، قرآن پاک سائڈ پہ کیجیے، اس کے بعد پڑھ لیں. جتنا آپ خود اپنے عمل پہ اسپرچولی اللہ کا قرب لیں گے، اتنا فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، خواتین اعتکاف میں کیسے بیٹھیں، کیا کریں؟ تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے، جو مسنون اعتکاف ہے وہ 10 دن کا، جو رمضان میں کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی نے کیا، جو صحابہ نے کیا، وہ تو 10 دن کا. اس کے لیے تو مسجد کی شرط ہے. لیکن اب آپ بچوں والی ہیں، آپ نہیں جا سکتی، آپ کے قریب کوئی مسجد نہیں ہے، آپ کسی مسجد میں جاتی ہیں تو کوئی کھانا نہیں دے سکتا. کیا کریں؟ آپ یہاں بیٹھے نا ابھی. اب مجھے پتا تھا کہ ہمارا یہ آج کا سیشن 1 گھنٹے کا ہے، تو میں یہاں بیٹھتے ہوئے نیت کر لیتی ہوں کہ میں اسے 1 گھنٹے کا اعتکاف بیٹھ رہی ہوں. آپ کسی ایک نماز سے دوسری نماز کا اعتکاف کریں. اس میں آپ لوگوں کو نہ بھی بتا سکیں کہ میں اس سال اعتکاف بیٹھی ہوں اور میرے لیے پھول لے کر اور ہار لے کر آؤ، لیکن آپ کو اللہ اجر دے گا. تو نیکیاں ناپی اور تولی نہیں جاتی. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم گننے کے شوقین ہو گئے. تو کسی وقت میں بس میں نے اس وقت اٹھنا نہیں ہے، میں اس کام کو کر رہی ہوں، لیکن اس میں وہ پھر ساری پابندیاں نہیں ہوتی جو اصل اعتکاف کی ہیں. کیونکہ آپ کو شاید اندازہ ہے کہ اصل اعتکاف کی اتنی پابندیاں ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی گھر کا بندہ بھی مر جائے تو اس کے جنازے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. کوئی بیمار ہو جائے اس کو دیکھ نہیں سکتے. میں مسائل پہ تو بات ہی نہیں کرتی، لیکن مسائل موجود ہیں. اعتکاف سے بندہ کسی ایسی مجبوری کے بغیر نکل ہی نہیں سکتا کہ جس کے بغیر ادھر گزارا ہی نہیں ہے. تو پھر اتنی پابندیوں میں رہ کر اس کو نبھا نہ سکنا، تو بہتر نہیں کہ کھلی عبادت کر لے. آپ گھر بیٹھ کے عبادت کریں. اعتکاف کا نام لے کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جیسے مجھے کسی کا سوال آیا کہ جی فلاں اپنے بچوں کے لیے کھانا پکا سکتے ہیں اعتکاف میں؟ تو بھئی اب دیکھیے، ایک عورت اگر گھر میں ہے اور اعتکاف میں ہے اور پھر اس کو کھانا بھی بنانا ہے، پھر اس کو برتن بھی دھونے ہیں، کچن بھی صاف کرنا ہے، رائٹ؟ تو وہ تو ویسے بھی کرے گی. تو ایسی عورتوں کو پھر تکلف میں پڑھ کر اپنے بچوں کو بھوکا چھوڑ کر یا گھر والوں کو پریشان کر کے عبادت کر کے وہ خشوع نہیں ملے گا جو کہ اس کو دوسری طرح سے ملے گا. تو ہمیشہ یاد رکھیے، نام نہ رکھیں، کام کریں. آپ اعتکاف میں بیٹھے نہیں بیٹھے دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آخری چیز جس پہ ہم آج بات کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جو عورتیں پیریڈ سے وہ کیا کریں. یہ بھی ہمارے ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ عموماً جو عورت پیریڈ سے ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو ایسا نہیں ہے، نماز کے سوا وہ سب کچھ کرے گی. ذکر اذکار کریں. آپ پوری رات کے حصے بانٹ لیں کہ آج میں نے 100 دفعہ استغفار کرنی ہے، میں نے 50 دفعہ فلاں کلمہ پڑھنا ہے. خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ کریں. خود قرآن پڑھنے میں شک آتا ہے نا، تو سن لیں. آپ اور میں آج سے ایک نیت کر لیں، رمضان کے شروع میں بھی کی تھی، الحمدللہ آج پھر کر لیتے ہیں کہ ان 10 راتوں میں نے کسی ایک اچھے قاری کی آواز میں قرآن سننا ہے. جو سپیڈ جس کا آپ کو اچھا لگتا ہے آپ نے کرنا. بس یہ ہے کہ جب وہ تلاوت چلے گی ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، توجہ تو رکھیں. ہاں نہیں کرنا تو بیچ میں بولنا نہیں ہے. اگر کہیں کوئی بولنے لگ گیا یا کہیں آپ اس کے ساتھ بولنے لگ گئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اتنی دیر میں اس کو روک لیں. جہاں رکے
لکھ لیں، اگلی دفعہ وہیں سے شروع کریں. تو ان 10 دنوں میں ہم ایک سننے والا قرآن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آج ایک لنک شیئر ہوا ہے ہمارے گروپس میں. اللہ کی توفیق ہی سے ہوا تھا. لاسٹ ایئر میں نے رمضان کی تراویحیں جہاں پڑھی تو اس کے بعد پھر ہر روز اس پارے کا خلاصہ کرایا تھا، 15 منٹ کا پورا. 15 منٹ میں ایک پورے پارے کی سمری. جیسے اب دورہ قرآن میں تو تقریباً 2.5 سے پونے 3 گھنٹے میں ہوتا ہے نا، اس میں 15 منٹ کا تھا. اب وہ 30 پارے ریکارڈڈ موجود ہیں الحمدللہ. ویب سائٹ پہ، ایپ کے اوپر بھی موجود ہے. آپ میں سے کسی کو چاہیے آپ کو لنک دیا جاتا ہے. 3 دن سپارے کر کے آج سے لے کر 29 تک سن لیجئے. 3 سپارے بھی آپ ایک دن میں سنیں گے صرف 45 منٹ، 15 منٹ میں ایک پارا. اچھا اب آپ کہیں گے کہ اتنی مختلف چیزیں کیسے؟ تو آپ یاد رکھیے گا کہ جب ویرائٹی ہوتی ہے نا تو دل لگا رہتا ہے. بس اگر میں یہاں بولتی ہی رہوں آپ کو 2-2.5 گھنٹے بیٹھنا پڑے تو باوجود خواہش کے آپ فوکس نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر میں بولوں 15-20 میں آدھا گھنٹہ بول لی، پھر اس کے بعد بیچ میں آپ کو کوئی تلاوت سنا دیں، بیچ میں کوئی ویڈیو دکھا دیں، چلیے جائیے اسٹریچ لے لیں، تو آپ 6 گھنٹے بھی بیٹھیں گی. تو پوری رات بیٹھ کے نہ تو ہم نفل پڑھ سکتے ہیں، نہیں خشورے گا. پوری رات ہم بیٹھ کے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، پوری رات بیٹھ کے آپ دعائیں بھی نہیں کر سکتے. تو کریں کیا؟ اپنا گول بنا لیں. اس کے پلانرز بنے ہوئے ہیں الحمدللہ، ساتھی گروپس میں شیئر بھی کرتے رہتے ہیں اور بھی کر سکتے ہیں. آپ پوری رات میں مثلا جیسے میں نے ترتیل القرآن کی بات کی ہے، ایک سپارہ تہجد میں پڑھیں، پھر اس کی 15 منٹ کے بعد اس کی ریکارڈنگ سن لیں. اسٹریچ بھی ہو جائے گا اس میں. ریکارڈنگ سنتے ہوئے بے شک آپ صوفے پہ لیٹ جائیں، پاؤں کمر ٹکا لیں، کچھ بھی کر لیں. جو پارہ پڑھا اسی کی آپ نے ترتیب سے وہ سن لی. اور کیا کریں؟ پکڑیے فائنلی قریب بک، اس پارے کی دعائیں پڑھ لیں. پوری رات میں پورے قرآن کی دعائیں پڑھ لیں. کوئی مشکل ہے؟ میں نے خود پڑھ کے دیکھی ہوئی ہیں. اگر آپ پوری سورت فاتحہ سے لے کے 28ویں پارے کی آخری دعا تک پڑھیں، یقین کریں آپ دیکھیں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. تو کیا اگر میں اور آپ آج کی رات میں پوری رات میں پوری قرآنی دعائیں ربنا آتینا، اور جس کے پاس فائنلی قریب ہے اس کے لیے تو ترتیب بھی موجود ہے، قرآنی دعاؤں کے نام پہ چیزیں ملتی ہیں، مسنون دعائیں ہیں. تو کچھ وقت دعاؤں کا، کچھ قرآن کا، کچھ نفل کا. اب آپ کہتے ہیں سب کر لیا، آپ تھک گئے، کچھ سن لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ نے بس اس طریقے سے اپنے آپ کو اس میں یوز کرانا ہے کہ آپ عبادت کو انجوائے بھی کریں، بور نہیں ہونا. اب آپ کہتے ہیں اچھا جی گھر والوں کی سحری بنانی ہے، تو کون کہتا ہے نہ بنائے؟ ہمارے دین کا یہی حسن ہے کہ اس میں عبادت بن جاتا ہے، کھانا پکانا، کام کرنا. کریں کیا؟ بچوں کو بھی پہلے سے کہہ دیں کہ میں آپ کا کھانا بنا رہی ہوں لیکن میں زیادہ بولوں گی نہیں، میں اس دوران درود شریف پڑھ رہی ہوں، کم بولنا ہے. اور ہمارے دیکھیں کیئر لیسلی ہماری باتیں ہوتی ہیں، کھانے پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے، نخرے نکلتے ہیں. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھانا ہوتا تھا نا، پیچھے کر دیتے تھے، کیوں نہیں کھائے؟ چپ. خیریت نمک سے چپ، نہ نخرے کیے نہ نقص نکالے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ نہ کھاتے تو ہم خود ہی سمجھ جاتے کہ ان کو نہیں کھانا، لیکن ہم کھا بھی رہے ہوتے ہیں ایسا کہتے ہیں نمک ٹھیک نہیں، مرچ ٹھیک نہیں، بھونا نہیں، کچا نہیں. اس سے بھی زیادہ کوئی ناشکری ہوگی. تو لہٰذا آپ ابھی سحری سب بنائیں، کھائیں پیئیں، لیکن فالتو وقت ضائع نہ کریں. دعائیں چلا لیں. آج کل اتنے ماشاءاللہ ایپس ہیں فون پہ دعاؤں کے، آپ ایک ایپ شروع کر دیں. ایک دعائیں تہجد کی دعائیں ہیں، پھر آپ دیکھیے کہ صبر کی دعائیں، بیماریوں کی دعائیں. پھر آپ کچھ وقت رکھیں اپنی فیملی کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کریں، بہن بھائیوں کو یاد کریں. ہم تو اب اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اللہ رحم کرے کہ ہمیں اب بس وہی 2-4 رشتے ہی ہیں جو قریب کے وہی یاد آتے ہیں. اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے دعا کریں. آدھی رات پورے رات میں 15 منٹ رکھ لیجئے کہ میں نے سب اپنے تصور میں لا کے نانا نانی دادا دادی جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں تو اوپر کہہ دیجئے اللہ جو ان کے بھی باپ دادا تھے، اور جو آج پھر ایک ایک کا سوچیں. اچھا ماموں چلے گئے، اچھا فلاں چچا چلے گئے، اچھا یہ چلے گئے، آپ ان کی دعائیں مانگیں. آپ دیکھیں گے کہ اینڈ آف دا نائٹ آپ صبح اٹھیں گے، آپ کا دل خوشی سے بھر رہا ہوگا کہ آج ایک رات میں نے اتنا کچھ کر لیا. اور عام دنوں میں سو کے گزار دیتی اور ہم کہتے ہیں نیند ہی نہیں پوری ہوئی. تو بس یہ چند باتیں تھیں. اب چلے آئے دعا کر لیتے ہیں چھوٹی سی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین.